ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سے اللہ تعالیٰ ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں اور جلد بازی کو اور اس کیفیت کو ختم فرماتے ہیں۔ جلد باز آدمی جو ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے، ہر کام میں جلد بازی دکھانا، اور پھر سوچے سمجھے بغیر جب جلد بازی سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں اکثر نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ آج بڑی انسانوں کی عادت ہے، چونکہ جلد بازی کا تعلق جو ہے دماغ کی کیفیت کے ساتھ زیادہ ہے۔ دماغ جتنا کمزور ہوگا، صبر نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، ایک دم غصے میں بھی آئے گا، ایک دم ہر کام کے لیے حامی بھی بھرے گا، اور ایک دم جو ہے اپنا نقصان سوچے بغیر دوسرے کی باتوں میں آ جائے گا، اور اس کیفیت سے بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور آج کل یہ ہمارے معاشرے میں مرد عورتوں کی بڑی کیفیت نظر آتی ہے، ایک دم طلاق دے گا، ایک دم عورت طلاق مانگے گی، تو یہ بددعائیں ایک دم نکالنا، یہ جلد بازی، یہ کیفیت خامی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مشرکین مکہ کی طرف ذہن متوجہ کر کے کہ ان کے اندر بڑی جلد بازی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ایک دم جو ہے آپ سے تقاضا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، آتا کیوں نہیں؟ اب یہ بار بار مانگنا، جلد بازی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو انسان کی جبلت ہی جو فطرت ہے وہ جلد باز ہے، لیکن آپ جلد بازی سے اپنا نقصان کر دیں گے، اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا تو پھر بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَآكَ، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیے نا، ہم تو خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں جی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت ایوارڈ ہے، تمغہ ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ جو آپ کے رشتہ دار اعزاء اقربا تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو دیکھ کر ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، سورۃ توبہ کے آخر میں کہا کہ قرآن کو دیکھ کر یا صاحب قرآن کو دیکھ کر جس کا ایمان بڑھے وہ اصل میں اللہ پہ ایمان والا ہے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے ان کا منافقت، ان کا کفر بڑھ جاتا تھا۔ وَإِذَا رَآكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ نافرمان کافر ہیں، بدبخت ہیں، جن کا اندر کفر میں بھرا ہوا ہے، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر مضبوط ہو جاتے ہیں آپ سے تمسخر کرنے میں، آپ سے مذاق کرنے میں، یعنی آپ کی نقلیں اتارتے ہیں اور آپ کو جو ہے عجیب و غریب انداز میں آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ پہ کی تحقیر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اکثر مخالف کی جب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ آج بھی عقیدے کا اکثر لوگ جن کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ مسلک والے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ دوسرے مسلک کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ دلائل سے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، مشرکین نہیں دے سکتے تھے جواب، مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کا جواب عقلی طور پہ، علمی طور پہ نہیں دے سکتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ دور سے آپ کو اشارے کرتے تھے، آپ کا مذاق کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے۔ یہی اللہ نے یہاں بیان کیا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو دیکھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دلیل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہی وہ آدمی ہے نا جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو کہتا ہے لات و عزا کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ نفی کرتا ہے تمہارے خداؤں کی، تمہارے حاجت رواؤں کی، تمہارا جن پر بلیو ہے، یقین ہے، ان کی نفی۔ اب وہ آپ کا جواب دینا، آگے کہیں نہیں جی یہ سارے بت کچھ کر سکتے ہیں، یہ سارے جو کھڑے ہیں پڑے ہیں یہ سارے کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس سند ہے، دلیل ہے، لیکن دلیل کوئی دے سکے؟
کوئی دلیل نہیں دے سکے، بلکہ آگے سے اشارے کر کے کہتے، مذاق کر کے، تمسخر کر کے، اَہَٰذَا الَّذِی یَذْکُرُ آلِہَتَکُم، یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے بڑوں کی، ہمارے بھگوان، ہمارے جو خدا، ہمارے جو بڑے ہیں ان کی برائی کرتا ہے، ان کا نام اس طرح لیتا ہے جیسے بچوں کا نام، چھوٹوں کا نام۔ یہ تو عزت تو دور کی بات ہے، ان کا تو نام ہی ہم نہیں لیتے، عزت تو ان بتوں کی کیا کرنی ہے ہم نے، تو اللہ کے غیر کے علاوہ کسی پہ یقین ہی نہیں ہمارا۔ تو اب یہ بات کرتے کہتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اصل میں یہ لوگ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، اللہ کے علاوہ سب کا ذکر کرتے ہیں مشرکین، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو برا کہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں جس کے اندر شرک ہوگا وہ اللہ کے علاوہ سب جگہوں پہ آپ کو سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر جگہ پہ جا کے اپنی منتیں مانتا ہوا نظر آئے گا، لیکن نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، کیونکہ اصل جھکنا تو اللہ کے آگے چاہیے۔ تو رحمان کے ذکر سے یہ لوگ کفر کرتے ہیں، یہ مشرکین رحمان کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو کہتے تھے رحمان ہم نہیں مانتے، بس اوپر ہے ایک گاڈ ہے، بھگوان ہے جیسے بس، لیکن نیچے اس کے وزیر مشیر ہے۔ خلق الانسان من عجل، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو جلد باز، عجل عجلت والا، جلد باز، ہر کام میں جلدی کرنا، ہر کام میں ٹھہراؤ۔ اب دیکھیے ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے جب ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ورنہ 17-18 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے، 20-22-25 سال کا، وہ ایک دم اعلیٰ کار بن جاتا ہے باطل کا، اور یہ جتنے بھی غلط نظریات رکھنے والے ہیں، تنظیمیں، تحریکیں بنتی ہیں، یہ ہمیشہ کم سن نوجوانوں کو اپنا اعلیٰ کار بناتی ہیں، چونکہ ان کے اندر عجلت ہوتی ہے، وہ عجل ہوتے ہیں، وہ جلد باز ہوتے ہیں، ایک دم ان کے اندر جو نا آتش فشاں پھٹنے لگتا ہے، اور ایک دم وہ آپ کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ 30 سال کراس کرتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں تو وہ بڑا، پھر 35-40 سال میں تو سمجھ جاتا ہے کہ میں غلط کام میں لگا رہا ہوں، جو یہ میں سارے نعرے لگا کر اور میں ایسے وہ آگ اور شعلے برساتے رہے ہم، تو یہ سارا کام غلط تھا۔ اب وہ بندہ جو میچور ہو جاتا ہے، پھر اسی لیے نبی جو ہے اس کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے، تاکہ ایک ایج ہے میچور ہونے کی۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں جو بندہ 16-17 سال کی ایج سے ہی میچور بن جائے نا، اور اپنے آپ کو مصروف کر لے، تو اس کا جوانی تو مشقت میں گزرتی ہے کمانے میں اور دیگر میں، لیکن اس کا 40 سال کے بعد زندگی عیش اور عشرت میں گزرتی ہے، پھر وہ مشقت والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو جلد باز بنایا، یہ فطرت ہے تمہاری۔ ہاں ماحول میں جا کر انسان سبق سیکھتا ہے، اثر لیتا ہے، تو وہ جلد بازی ختم ہو جاتی ہے۔ اب نبی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائیں، چونکہ جلد باز ہے نا انسان، وہ نبی بھی تو انسان ہی ہے، تو نبی کی ٹریننگ اللہ کرتے ہیں بکریوں سے، کہ بکریاں کبھی بھی ایک ریوڑ میں نہیں چلتی، کوئی ادھر بھاگتی ہے کوئی ادھر، تو نبی اس کو ہانکتے ہیں، پھر وہ ان کی برداشت کرتے ہیں، پھر ان کو صبر اور برداشت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ امتیوں کی باتیں انہوں نے سننی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے غصے والی تقریریں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صبر سیکھا ہی نہیں ہوتا، برداشت سیکھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، جو تھوڑی بہت ٹریننگ تبلیغی جماعت میں تھی اب وہ نظر نہیں آتی، پہلے ان میں ہوتی تھی یہ ٹریننگ کہ وہ مشقت کاٹتے تھے، برداشت ان کے اندر تھی، آج وہ بھی آگے سے دو سناتے ہیں اپنے مخالف کو۔ یہ برداشت، یہ صبر، یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور نبیوں کے جتنا قریب بندہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ فرمایا سأُریکم آیاتی، اور ہم تم کو دکھائیں گے اپنی آیتیں، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، یہ نہ کہو کہ بس جی فوراً اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، فوراً یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ پھر اب مشرکین کی وہ جلد بازی کی بات اللہ نے بیان کر کے جملے کو مکمل کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کا آپ بار بار ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، قیامت کا، اگر آپ سچ اسے پورا کریں۔ یعنی یہ عذاب فوراً مانگ رہے ہیں، اللہ فوراً لائے، اللہ جلد باز نہیں ہے، اللہ حکمت سے چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس آدمی کے اندر بے صبرا پن ہو اور جلد بازی ہو، ہر کام میں جلد بازی، اور پھر نقصان اٹھاتا ہے جلد بازی سے، اچھا کاروبار میں جلد بازی، لین دین میں جلد بازی، کہ سوچ سمجھ کے آپ پہلے ان سے طے کریں معاملات، پھر لکھت کریں،
پھر اچھا رشتے میں جلد بازی کرتے ہیں لوگ. اچھا کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس پریشان جی رشتہ باہر کا رشتہ بڑا اچھا آیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے فوراً واپس جانا ہے تو شادی کر دیں, جلد بازی میں شادی کر دی, بعد میں پتہ چلا فراڈ تھا, بہت بڑا دھوکہ تھا, اب لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی. کسی بھی معاملے میں یہ جلد بازی جو ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. آپ سودا کر رہے ہیں, بس جی میرا پرانا تعلق والا ہے, یہ گھر میں نے اپنا ہی ہے, بس یہ ہمارا اپنا تعلق ہے, اس سے لے لیا, بعد میں پتہ چلا پورا بیکار ہے, اندر سے بنیادیں اس کی ہلی ہوئی ہیں. گاڑی خرید لی, او جی ہمارا جلد بازی ہے نا, یہ گاڑی او جی ہمارا اس سے 10 سال سے تعلق ہے, فیملی ٹرمز ہے ہمارے. اچھا گاڑی ساری ایکسیڈنٹ, دھوکہ کھا لیا جلد بازی میں. آپ تھوڑا صبر سے کام لیتے, رشتے کی تحقیق کریں, ان بندوں کو دیکھیں, ان سے تھوڑا معاملات کریں. اچھا پھر آپ گھر خرید رہے ہیں, کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں, گاڑی کسی ماہر کو دکھائیں, کوئی بھی معاملات ہے جلد بازی نہیں. یہ جس کے اندر یہ خامی ہوگی وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو جلد بازی کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے میں ہو یا کسی میں ہو تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ 37 آیت ہے, سورہ انبیاء 17واں پارہ. آیت یہ ہے خلق الانسان من عجل, خلق الانسان من عجل. اب یہ انسان خود اپنی خامی کو بیان کرے جو رب نے بیان کی ہے کہ میں نے انسان کو بنایا جلد باز. اب انسان کو پتہ چلے کہ میرے اندر جلد بازی ہے, خمیر میں آپ سمجھ جاؤں. جب آپ بار بار کسی بات کو کہتے ہیں تو وہ دل میں اترتی ہے, جب دل میں اترے گی تو آپ کے اندر سے وہ خامی نکلے گی. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی بے نمازی آدمی ہے تو لوگوں کو تبلیغ کرے کہ نماز پڑھو تو خود نمازی بن جائے گا. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اب وہ لوگوں کو کہے جی قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, تو خود قرآن پڑھنے والا, کیونکہ وہ چیز اپنے دل میں راسخ ہو جائے گی, اتر جائے گی. ایسا ہوا یا نہیں ہوا اس معاشرے میں, لوگ دیندار ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ آیت کریمہ خلق الانسان من عجل 170 مرتبہ 170 ٹائم اس کو پڑھیں, اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 11 دن پلاتے رہیں اس بندے کو. اور وہ آدمی جو ہے پیے, خود ہے تو خود پیے, یا دور ہے تو اس کے لیے پڑھ کے دعا کر لے, اور انشاءاللہ اللہ اس کی جلد بازی کی عادت کو ختم, جو ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, ایک دم لڑنے پھرنے پہ آ جاتا ہے, ایسے بہت آتے ہیں جلد بازی کی, یہ ساری اللہ ختم فرمائے گا. اور خاوند بیوی میں یا ایسے اور رشتوں میں ایسے جلد بازی ہے, ایک دم توڑنے پہ رشتہ آ جاتے ہیں, تو کاروبار میں پارٹنر ہے ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں, یا کوئی نوکری سے نکالنے پہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں یہ وظیفہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے پڑھیں, دعا کریں. اور اگر آپ کسی سے معاملات کرتے ہیں, اب آپ کا رشتہ ہو رہا ہے, تو آپ یہ آیت پڑھتے رہیں دل میں, تاکہ آپ اس میں جلد بازی نہ ہو اور آپ اس میں نفع نقصان آپ کو پتہ چل جائے. مکان خرید رہے ہیں, کوئی بھی لین دین کر رہے ہیں گاڑی کا, تو انشاءاللہ اس آیت سے اللہ آپ کو اس جلد بازی سے ہی بچائے گا اور اس نقصان سے بھی بچائے گا, اور چیز کو آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.